اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی قسط میں ہجرت کے سفر کی کہانی کا تسلسل جاری رہے گا۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے گھر سے غار تک۔ اس سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ان کے ہجرت کی تیاری کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اسی کے ایک ذیلی عنوان گھر سے غار تک سنیں گے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر سن 14 نبوت مطابق 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار میں نیا ٹاپک ہے ہمارا۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاریں۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی
تو اس خبر کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ اگلا ٹاپک ہے قریش کی تگ و دو۔ قریش نے جو کوشش کی آپ حضرات کو ڈھونڈنے کے لیے، در قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات کے قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہمارا اگلا عنوان ہے مدینہ کی راہ میں۔ عزیز سامعین، نہایت ہی قابل سماعت اور نہایت ہی رقت آمیز یہ لمحات اور یہ ساتیں اور دنیا اور 2 جہانوں کے سردار آپ دیکھیں کیسے بے سر و پا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت میں مصروف ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان الفاظ کو ضرور سنیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا، یہ لمحات شاید آپ محسوس کر سکیں۔ مدینہ کی راہ میں جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقت لیثی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد
وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی، مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، تو عبداللہ بن اریقت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقت نے ساحل کا رستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ معزز سامعین، یہاں تک ہم نے غار سے نکلنے کے بعد کے واقعات اور غار کے اندر پیش آنے کے واقعات ہم نے ملاحظہ کیے۔ اس کے بعد راستے میں پیش آنے والے چند واقعات ہیں جن کے بارے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی ایک ساتھ میں وہ بھی بیان ہوں گے۔